ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، اور ماں نے اپنے بچوں کو جو تربیت کی ان کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا اور کہا، جس کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کی عمر کچھ ہو گئی تھی، مطلب ایسی 8 سال 9 سال یہ عمر ہو گئی تھی، اور ماں باپ دونوں میں کسی وجہ سے آپس میں لڑائی اور جھگڑا چل رہا تھا۔ لڑائی اور جھگڑا کی وجہ سے باپ چاہتا تھا کہ بچہ میرے پاس رہے اور ماں چاہتی تھی کہ بچہ میرے پاس رہے، اب دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کے حساب سے قاضی صاحب، جو اس بستی کے جو قاضی صاحب تھے، یہ معاملہ وہاں گیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا کہ بچے کس کو دیا جائے، باپ کو دیا جائے یا ماں کو دیا جائے، تو دیکھیے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام بچوں کو بھی اختیار دیتا ہے کہ تم کس کے پاس جانا چاہتے ہو، ماں کے پاس یا باپ کے پاس۔ اگر کسی وجہ سے ماں باپ بچوں کے بارے میں جھگڑ لے کہ بچہ میرے پاس رہے گا، ماں کہتی ہے بچہ میرے پاس رہے گا، تو ایسی صورت میں بچوں کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، چاہے وہ باپ کے پاس چلا جائے یا ماں کے پاس۔ تو بہرحال تو قاضی صاحب نے بچہ سے پوچھا کہ تم بولو کہ تم کہاں جاؤ گے، اور یہ شکایت ماں کی طرف سے تھی قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب کے پاس جو شکایت تھی ماں کی طرف سے تھی، تو بچہ سے پوچھا گیا کہ تم ماں کے پاس جانا چاہتے یا باپ کے پاس؟ تو بچہ نے کہا کہ میں باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب جو فیصلہ کرنے والے تھے اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا خود کہتا ہے کہ وہ باپ کے پاس جانا چاہتا ہے، تو تم اس طرح ضد کیوں کر رہی ہے، اس کے ساتھ زبردستی کیوں کر رہی ہے؟ وہ عورت جواب دیتی اور کہتی ہے کہ آپ بچہ سے پوچھئے کہ باپ کے پاس کیوں جانا چاہتا ہے۔ تو بچہ سے پوچھا گیا کہ باپ کے پاس کیوں جانا چاہتا ہے، تو بچہ جواب دیتے ہیں، جس کو حسن بصری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بچہ جواب دیتا ہے قاضی صاحب کو اور کہتے ہیں کہ امی تبعثنی کل یوم للکتاب والفقہ یضربنی وابی یترکنی للعب مع الصبیان۔ بچہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں باپ کے پاس یعنی ابا کے پاس میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میری ماں، جب بھی میں ماں کے پاس رہتا ہوں تو میری ماں روز ڈیلی مجھے کتاب دے کر کے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ ڈیلی مجھے کتاب دے کر کے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیتی ہے، اور میں استاد کے پاس مار کھا لیتا ہوں، اور میرے ابا مجھے کبھی پڑھنے کے لیے نہیں بولتے ہیں اور مجھے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں، اس لیے میں ابا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ ماں کی تربیت کا جھلک دکھ رہا ہے کہ ماں اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کر رہی ہے، جبکہ باپ کیا کر رہا ہے؟ بچوں کی پڑھائی کی کوئی فکر نہیں۔ تو اس وقت کے جو قاضی تھے امام بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ تم باپ کے پاس کبھی نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ تمہاری تربیت باپ کے پاس نہیں بلکہ ماں کے پاس ہو رہی ہے، کیونکہ تمہاری جو اصل تربیت ہے پڑھائی اور دینی تعلیم وہ تم کو ماں کے پاس مل رہی ہے، اس لیے تم ماں کے پاس جاؤ، باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے کی ماں اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کرتی تھی، دینی تعلیم۔ آج ہمیں کیا فکر ہے معلوم ہے؟ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کون سے کلاس میں ہے، کون سے اسٹینڈرڈ میں ہے، یہی فکر ہے، فیل ہوا پاس ہوا، یہی سوچتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ مدرسہ گیا نہیں گیا، ہمارے بچے قرآن سیکھا نہیں سیکھا، دین کی بات سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں، یہ فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے
جب تک یہ فکر نہیں لائیں گے ہم بچے کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ اللہ رب العالمین سے یہ بچہ اگر کل کہہ دے کہ اللہ یہ میرے ماں باپ ہے، اس نے مجھے کبھی بھی دینی تعلیم سکھانے کے لیے کوشش نہیں کیا، کبھی اس کو فکر نہیں تھی کہ میں دینی تعلیم سیکھوں، اس لیے میں جہنم میں جا رہا ہوں، یہ میرے ماں باپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو بتائیے کبھی ماں باپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں جا سکتے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ یہ بھی اپنے زمانے کی بہت بڑی محدث، میں یہاں جتنے بھی ائمہ کا نام لوں گا سب کی تربیت اس کی ماں نے کی ہے، باپ نے نہیں کیا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ اس کے باپ بچپن میں مر گئے، چھوٹے بچے تھے، 4 سال 5 سال کے بچے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے پڑھا کر کے اتنا بڑا بنا دیا کہ دنیا کا ہر مسلمان جو بھی مدرسہ میں پڑھا لکھا ہے اس کو جانتا ہے، ہر مسلمان، بغیر اسے جانے ہوئے مدرسہ کی پڑھائی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کس کی تربیت تھی؟ کس کو آگے بڑھایا تھا؟ باپ تو تھا نہیں، باپ تو بچپن میں جب وہ چھوٹا بچہ تھا اسی ٹائم میں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں نے پڑھایا اور ماں کی یہ محنت تھی۔ ولید بن مزید اس زمانے کے یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں كان الاوزاعی یتیما فقیرا فی حجر امرأة تنقلہ من بلد الى بلد، کہ امام اوزاعی ایک یتیم بچہ تھا، فقیر یعنی مال و دولت بھی نہیں تھا اس کے پاس، ایک عورت کی گود میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے رہے، یعنی اس کی ماں اس کی پڑھائی کے لیے، دینی تعلیم کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بستی سے دوسرے بستی لے جاتی رہی۔ کیا فکر تھی ماں کو؟ بچہ کسی طرح پڑھ لے، دین کی تعلیم ہے اس کے پاس، اس کے لیے محنت کی وہ۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی امام تھے اور ان کے بیٹے اپنے باپ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ پایا، اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ یا بنیا اجزت الملوک ان تعذب انفسها واولادها ادبه فی نفسه، اے میرے بیٹے، امام اوزاعی جس چیز کو حاصل کر لیا ہے محنت کر کے، اس کی ماں کی سپورٹ کی وجہ سے جس چیز کو حاصل کر لیا ہے، جو اخلاق اس کے پاس ہے، جو علم اس کے پاس ہے، اس کے لیے آج کے بادشاہ ترستے ہیں کہ اس کے پاس ہو یا اس کے بچوں کے پاس ہو، لیکن کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے قرآن کے اندر ایک اصول دیا ہے، ان لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرے تو اللہ وہ چیز ضرور عطا کرتا۔ ایک بیوہ عورت شوہر کا سایہ نہیں ہے، اتنے مال بھی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر کے محنت کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، تو آج دنیا اسے امام اوزاعی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تو سب جانتے ہیں، امام اوزاعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تو سب جانتے ہیں، ان کی بھی تربیت میں اس کی ماں کی محنت ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے ان کی ماں کا جو نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ تھا، ان کی بھی حالت یہی تھی کہ چھوٹے بچپن میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی ماں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو محنت کی، خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ عُمِّي مَا تُفْتِيَنِي، کہ میری ماں کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے دے تاکہ میں پڑھوں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر کو جس گھر میں وہ رہتی تھی
اس گھر کو گروی دے کر کے پیسے لے کر کے بچوں کو پڑھائی کے لیے دی، یعنی اپنا گھر بیچ کر کے بچوں کو پڑھائیں۔ یہ امام شافعی کی ماں کا کردار تھا۔ یہ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس کو کون نہیں جانتا، ان کی بھی تربیت میں اس کی ماں کا کردار ہے، باپ نہیں تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس کی تربیت میں اس کی ماں کا کردار ہے۔ ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بہت ہی چوٹی کے امام ربیعۃ الرائے، اس کا نام ہے ربیعۃ الرائے، ایک مجاہد تھا جس کا نام تھا فروخ، اور ان کا لقب تھا ابو عبد الرحمن۔ نام تھا فروخ اور لقب یعنی جو دوسرا جو نام ہوتا ہے وہ تھا ابو عبد الرحمن۔ یہ بنو امیہ کے زمانہ کا وقت تھا اور نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ شادی ہونے کے بعد کچھ ہی دن رہے تھے گھر پہ، جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ مجاہد تھا، جہاد کے لیے جانے کا شوق رکھتا تھا، بیوی سے ذکر کیا، بیوی بھی جانے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بیوی نے بتایا کہ دیکھیے آپ تو جا رہے ہیں لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد آپ باپ بننے والے ہیں، یعنی میں حمل سے۔ یہ خوشخبری ملتا ہے لیکن وہ رکنا نہیں چاہتے۔ بہرحال وہ فروخ نامی مجاہد اپنی بیوی کو تقریباً 30,000 اشرفی 30,000 اشرفی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک میں واپس نہیں آؤں تب تک تم اس سے خرچ کرنا، اور جب میں واپس آؤں گا تو پورے اشرفیوں کا حساب لوں گا، جتنا خرچ ہوا ہے سارا کا سارا حساب لوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جہاد کے اندر وہ منہمک ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں جہاں اس وقت فتوحات کا سلسلہ تھا اور لوگ اسلامی ممالک کو بڑھا رہے تھے، اور یہ جہاد کے لیے اتنا مشغول ہو گیا کہ 30 سال کا عرصہ ختم۔ بعض لوگوں نے کہا 20 پہ 5 سال، بعض لوگوں نے 20 پہ 7 سال، بعض لوگوں نے 30 سال کا ذکر کیا ہے کہ وہ 30 سال کے بعد گھر واپس آتا ہے۔ اب ادھر ہوا یہ کہ ان کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور پھر ماں اپنی بیٹے کی صحیح سے پرورش کرتی رہی اور اس کو دینی تعلیم دیتی رہی، یہاں تک کہ دینی تعلیم کے اندر اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا کہ لوگ اس کو ربیعۃ الرائے کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے شاگرد کے بارے میں نام آتا ہے جو ان کے پاس پڑھے تھے امام مالک رحمہ اللہ، یحییٰ انصاری رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، شعبہ امام شعبی، امام لیث، امام اوزائی، ابن عیینہ، سلمان بن ہلال، بڑے بڑے محدث جن کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، ان بڑے بڑے محدث کی امام گزرے۔ نام کیا تھا؟ ربیعۃ الرائے۔ ماں نے بغیر باپ کے اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دی، ایسی تربیت دی کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا۔ حالانکہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے لیکن ربیعۃ الرائے کے سامنے وہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ 30 سال کے بعد جب فروخ مجاہد واپس آتا ہے تو اسی انداز میں جس انداز میں مدینہ سے نکلا تھا اسی انداز میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، تلوار لٹکائے ہوئے، گھوڑے پہ چڑھے ہوئے، گھر کے دروازہ دیکھیے 30 سال کے بعد 30 سال کے عرصہ تک اس کا گھر ویسے ہی تھا، چونکہ ماں کے پاس جو کچھ پیسے تھے وہ پیسہ انہوں نے گھر بنانے میں خرچ نہیں کیا، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا انہوں نے۔
تو جس انداز سے وہ گھر چھوڑ کے گیا تھا اسی انداز سے وہ گھر تھا. اس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے 25 سال 30 سال کا نوجوان. اب وہ سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ میری اجازت کے بغیر تم میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ یہ فروخ مجاہد کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم میری بیوی کے پاس میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اب دونوں میں بحث ہو گئی. یہ کہہ رہا ہے میرا گھر ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا گھر ہے. دونوں میں بحث ہو گئی, یہاں تک کہ آواز بلند ہو گئی اور لوگ جو اگل بغل کے جو لوگ تھے وہ لوگ آئے. لوگوں نے اس زمانے کے جو امام مالک رحمہ اللہ ان لوگوں کو بلا کر کے لے کر آئے کہ دیکھیے کہ استاد کے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہے جو استاد کو بولتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے. بہرحال امام فروخ مجاہد یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو یہاں کی جو قاضی ہے اس کے پاس لے کر جاؤں گا کہ تم میرے گھر میں میرے بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے اور کہتے ہیں کہ بڑے میاں یہ تو ہمارے استاد کا گھر ہے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی ہوئی ہو, آپ کا گھر کوئی دوسرا ہو اور آپ اس گھر میں گھس گئے ہو. یہ آپ کا گھر نہیں ہے, یہ میرے استاد کا گھر ہے. اگر آپ کو غلطی ہوئی ہے تو ہم آپ کا گھر تلاش کر کے دے دیں گے. غصہ ہو جاتے, یہ کیسے؟ یہ میرا گھر ہے, میرا نام فروخ ہے. گھر میں اس کی بیوی بیٹھی یہ لڑائی جھگڑا سن رہی تھی, لیکن چونکہ 30 سال کے بعد اپنے شوہر کی آواز کو سن رہی ہے تو کبھی شک ہوتا ہے, کبھی یقین ہوتا ہے کہ یہی میرا شوہر ہے کہ نہیں ہے. پھر وہ آواز کو پہچان جاتی ہے اور گھر کی دہلیز پہ آ کے کہتی ہے بیٹا یہ تمہارا باپ ابو عبد الرحمن ہے. جب پتہ چلتا ہے, جب بیوی بولتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارا باپ ہے, تب باپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور وہ گھوڑے سے اترتے ہیں, باپ بیٹا آپس میں گلے لگتے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. باپ بیٹا گھر جاتے ہیں. باپ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, اتنا بڑا ہو گیا. بیوی کہتی ہے کہ جب آپ گئے تھے اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ پیدا ہوا تھا. اب ظاہر سی بات ہے 25 سال 30 سال کا عرصہ, اس سے بچے تو جوان ہو جائیں گے, 25 سال 30 سال کے ہو جائیں گے. اس کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تقریباً شام کا وقت ہو چکا تھا. شام کا وقت ہو چکا تھا, اس لیے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اور پھر ادھر فروخ مجاہد اپنی بیوی سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد سوال کرتے اور کہتے ہیں یاد ہے نا جانے کے وقت میں نے کیا دیا تھا؟ 30,000 اشرفیاں دی تھی, اس کا حساب و کتاب لینا ہے تم سے. اللہ اکبر. بیوی بھی کیسی تھی؟ آج کی بیوی ہوتی تو الٹا ریئیکشن آتا کہ ایک تو 30 سال کے بعد آئے اور حساب مانگ رہے ہیں. بیوی نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ کو حساب چاہیے, پہلے آپ آرام کر لیجئے, رات بھر آرام کیجئے, کل ہم آپ کو حساب دیں گے. اتنے دور سے آئے ہیں, تھکے ہیں, پریشان ہیں, رات بھر آرام کر لیجئے, کل ہم آپ کو حساب دیں گے. شوہر خاموش ہو گیا. رات بھر کھائے پیے اور فجر کے وقت ربیعۃ الرائے اتنے بڑے محدث تھے اس زمانے کے کہ مسجد نبوی کے اندر ان کا درس ہوتا تھا اور بڑے بڑے محدث اس کے اندر بیٹھتے تھے. فجر کے وقت چونکہ ان کو درس دینا ہوتا تھا اس لیے گھر سے پہلے اٹھ کے چلے گئے. فروخ مجاہد تھوڑی تاخیر سے اٹھے اور جب وہ مسجد نبوی پہنچے نماز کے لیے تو اس وقت درس ہو رہی تھی, درس دے رہے تھے. ربیعۃ الرائے درس دے رہے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد درس کے اندر بیٹھ گئے
درس کے اندر بیٹھنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون عالم ہے؟ میں کہاں نہیں درس سنا، لیکن یہ جو بات بتا رہے ہیں، ان کی جو بولنے کا جو انداز ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو چونکہ اس وقت اتنی لائٹ، اتنی روشنی نہیں تھی کہ ڈائریکٹ چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے، لوگ چھوٹے سے چراغ ہوتا تھا اس میں درس دیتے تھے، اور اس وقت جو ہوتے تھے لوگ اپنے چہرے کے اوپر جو پگڑی رکھتے تھے تھوڑا سا جھکا ہوتا تھا، جیسے آج بھی عربیوں کے اسٹائل ہے، تھوڑا سا جھکا کر رکھتے، اس لیے وہ نہیں پہچان سکے، اپنے بچے کی نہ آواز کو پہچان سکے اور نہ اس کے چہرے کو پہچان سکے۔ بغل میں ایک بوڑھے آدمی کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم نئے آئے ہو اس بستی میں، یہ ربیعۃ الرائے ابو عبد الرحمن کا بیٹا ہے، یہ ربیعۃ الرائے۔ وہ سنتا ہے تو اندر سے اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے انہیں کو پتا ہے، اندر سے سن ہو گیا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بہرحال درس ختم ہوا، درس ختم ہونے کے بعد گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد بیوی سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے کو کتنا اچھا پڑھایا ہے کہ ان کی جو تعلیم ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جب بیوی دیکھتی ہے کہ بیٹے کی تعلیم و تربیت سے باپ خوش ہے، تب بیوی کہتی ہے آپ کو 30,000 اشرفیہ چاہیے یا بیٹے کا یہ مقام و مرتبہ اور یہ علم چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے 30,000 اشرفیہ کی کوئی ضرورت نہیں، میرے بیٹے نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر بیوی کہتی ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے دیا تھا سارے کے سارے پیسے میں نے آپ کے بچوں کی تربیت میں لگا دیا۔ تو دیکھیے محترم اسلامی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنیں، بچوں کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ جس بچے کی تربیت میں ماں کا کردار نہیں ہے وہ یاد رکھیے اس بچے کی تربیت صحیح سے نہیں ہو پائی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے محدث ہیں، جو ہمارے اسلام کے بڑے بڑے اسکالر ہیں، سب میں اس کی ماں کا ہی کردار ہے۔ اور آج کے زمانے میں بھی جس بچے کے پیچھے اس کی ماں پڑی ہے ان کا جو شان ہے وہ الگ شان ہے۔ باپ کو اتنا کردار نہیں ہوتا، باپ تو صرف مال و اسباب کو انتظام کرنے والے ہیں، لیکن اصل تربیت جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں ایک پورے یونیورسٹی ہے بچوں کے لیے، ماں کی گود میں جو کچھ بچہ سیکھ لیتا ہے وہی چیز اسے باہر کام آتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔